بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ میں نے جو چاہا وہ کسی اور کو کیوں مل گیا؟ عزیز سامعین، یہ سوال کبھی کبھی ہمارے دلوں میں آتا ہے۔ آپ زندگی میں یہاں کیسے پہنچے اور دوسرے لوگ کہیں اور کیسے پہنچ گئے؟ جب آپ کسی مسئلے کا سامنا کرنے سے ہی گھبراتے ہیں تو اسے حل کیسے کرتے ہیں؟ آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے جب دوسروں کے پاس وہ نعمتیں دیکھتے ہیں جن کے لیے آپ نے بہت تگ و دو کی ہوتی ہے؟ لوگ تو کہتے تھے کہ دعا سے آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، پھر اب تک وہ سارے مسئلے آپ کی زندگی کا حصہ کیوں ہیں؟ جس زندگی کی آپ نے تمنا کی وہ کوئی اور کیوں جی رہا ہے؟ آپ کو ہی ہمیشہ چھڑی کا چھوٹا حصہ کیوں ملتا ہے؟ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کا بندہ دنیا کی دولت اور مرتبہ تب تک مانگتا ہے جب تک کہ وہ اس کے لیے آسان نہیں ہو جاتا، اور جب وہ اسے حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتے ہیں اور فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ یہ سب نعمتیں اس سے دور کر دی جائیں۔ اگر میں اسے یہ نعمتیں دے دوں تو یہ اسے جہنم میں لے جائیں گی، یعنی ان نعمتوں کا ملنا اسے گمراہ کر دے گا اور یہ جہنم میں جائے گا۔ پھر اس شخص کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا رہتا ہے فلاں مجھ سے آگے نکل گیا، فلاں کو وہ مرتبہ مل گیا، فلاں کو وہ مل گیا جو میرا تھا، لیکن دراصل اس تمام عرصے میں وہ اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے۔ میں آپ کی توجہ اس طرف نہیں کروانا چاہتا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی بھلائی کے لیے اسے چند نعمتوں سے محروم رکھا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات پر غور کریں کہ وہی نعمتیں اللہ نے کسی اور کو دے دیں اور آپ اس پر گواہ بھی ہیں، یعنی دیکھ رہے ہیں کہ جن نعمتوں کی میں نے تمنا کی وہ کسی اور کے پاس ہیں۔ آپ کو لگتا ہے شاید آپ کی قدر بدل دی گئی ہے اور جو آپ کا تھا وہ کسی اور کو مل گیا اور وہ اس زندگی سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ ہر نسل میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو آسان زندگی کے مستحق لگتے ہیں، لیکن انہیں تاریخ رقم کرنے کے لیے انہیں سخت محنت کرنی پڑی اور ان کی محنت کا پھل بآسانی لوگوں کو مل گیا، اور انہوں نے اپنی بری خصوصیات کے باوجود ایک آرام دہ زندگی گزاری۔ آپ لوگوں کو بار بار دیتے ہیں اور آپ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، اور آپ ہر ایک کی مدد کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن لوگ آپ کے ساتھ ویسا رویہ نہیں کرتے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد دوسروں پر جلنے اور کڑنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، بلا شبہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ ایندھن کو۔ عزیز سامعین، لیکن اس سے پہلے حسد آپ کو جلا دے یہ سمجھ لیں کہ ہم دوسروں کی تو نعمتیں دیکھتے ہیں۔ یہ بہت غور طلب نکتہ ہے، بہت غور سے سنیے گا کہ ہم دوسروں کی تو نعمتیں دیکھتے ہیں لیکن اپنے صرف مشکلات ہی دیکھتے ہیں، اور جس طرح ہماری مشکلات میں دراصل اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اسی طرح ممکن ہے کہ لوگوں کی نعمتوں میں ان کے لیے آزمائش ہو۔ تو گناہ گاروں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سو ان کے اموال اور ان کی اولادیں آپ کو بھلی نہ لگیں، در حقیقت اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ ان کی وجہ سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 55، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کر کے سزا دی ہے، کیونکہ ان نعمتوں میں برکت اور رحمت نہیں ہے، اس لیے وہ خالی چیزیں ہیں۔ ان کا پیسہ ان کے لیے بڑی پریشانی بن جاتا ہے، اور اسی سبب
انہیں دھوکے ملتے ہیں اور ان کے بچے جن کی انہوں نے صحیح تربیت نہیں کی وہ ان کو تکلیف پہنچانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ لیکن ہم تو بس باہری چیزیں دیکھتے ہیں، ہم اندر نہیں دیکھتے کہ ان نعمتوں کے سبب ان کی زندگی میں کیسی مشکلات ہیں۔ خاص طور پر ظالم کے لیے یہ بات بالکل درست ہے۔ ظالم کو ظلم کرتا دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی ہے کہ اسے اس کے اعمال کا کوئی بدلہ نہیں مل رہا۔ عمار بن یاسر کے بارے میں سوچیں، جو اپنے والدین کے قاتل ابو جہل کو 6 سال مکے میں اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتا دیکھتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اخروی انجام پرہیزگاروں کے حق میں ہوگا۔ سورہ قصص آیت نمبر 83۔ اور وہ لوگ جو برے نہیں ہیں لیکن آپ سے کم قابل ہیں، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کی نعمتیں اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ ان کے دل آپ کے نسبت کمزور ہیں، اور اس لمحے انہیں یہی نعمتیں بطور دوا چاہیے۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس بات سے جھنجھلاہٹ نہیں ہوتی کہ جس پوزیشن کے لیے آپ نے اتنی محنت کی وہ کسی اور کو بغیر محنت یا کم محنت پر مل جائے۔ آپ ان انصار کے بارے میں سوچیں جنہوں نے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بہت مشکل حالات میں انہیں مدینہ میں خوش آمدید کہا اور مکہ مکرمہ کی فتح کی عظیم بشارت دلا دی۔ ان لوگوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی کہ وہ ان کو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ اب آپ مکہ مکرمہ کی فتح کا منظر دیکھیں جو اللہ نے عطا کی تھی، لیکن اس فتح کے لیے کوششیں سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے کی تھیں، اور وہ توقع کر رہے ہوں گے کہ اب ان کی کوششوں کو سراہا جائے گا، لیکن سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت انہی لوگوں میں تقسیم کر دیا جنہوں نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ اکبر! وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں پر 2 دہائیوں تک تشدد کیا، مسلمانوں کو اذیت پہنچائی۔ اور ہاں، مدینہ منورہ کے انصار کافی رنجیدہ ہوئے اور انہیں لگا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مکے میں رہائش پذیر ہو جائیں گے اور مدینے والوں کو بھول جائیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پکارا اور فرمایا، یا انصار، کیا تم پسند نہیں کرتے یہ لوگ تو مال اور اونٹوں کے ساتھ گھر جائیں اور تم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ واپس مدینے جاؤ؟ یہ ان کے لیے دنیا اور مافیا سے زیادہ قیمتی تھا، کیونکہ ان کے ذہن میں ایسی آخرت تھی جو دنیا کی زندگی سے کروڑ ہاں بہتر تھی۔ تو وہ مال غنیمت کھو کر بھی مطمئن اور خوش ہو گئے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ہے اور جنت ان کی منتظر ہے۔ حضرت عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے بیٹے، تم تب تک ایمان کی مٹھاس نہیں چکھ سکتے جب تک تم جان نہ لو کہ جو تمہیں مل گیا وہ تم سے چھوٹ نہیں سکتا تھا، اور جو تمہیں نہیں ملا وہ کبھی تمہارا تھا ہی نہیں۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قدر حق ہے تو تم اسے قبول کر لو۔ ہم ان تمام طریقوں کا ادراک نہیں ہیں جن کے ذریعے ہماری قدر ہمارے حق میں کام کر رہی ہے، چاہے ہمیں لگے کہ یہ دوسروں کے حق میں ہے۔ ہم اسباب، لوگوں اور اپنی خواہش کی تکمیل سے جڑے دنیاوی اسباب کے ساتھ بندھ جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ایک اصل میں ہم کیا چاہتے ہیں۔ آپ وہ مخصوص شخص نہیں چاہیے تھا، آپ کو تو محبت چاہیے تھی۔ آپ کو لگا آپ کو محبت صرف اسی شخص سے مل سکتی ہے۔
آپ اللہ سے وہ مانگیں جو آپ کو چاہیے، اور آپ اپنے آپ کو نئے مواقعوں کے لیے تیار رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے منصوبے پر بھروسہ رکھیں، وہ آپ کو وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے آپ نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ آپ اللہ تعالیٰ پر ایک بار بھروسہ تو کر کے دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ سورہ طلاق آیت نمبر 3۔ اللہ نے اس دنیا کو دوسروں کے لیے بنایا ہے اور پریشانی کی جگہ بنایا ہے تاکہ تم اس سے محبت نہ کرو۔ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانے میں آسانیاں نہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ رزق سے آگے کیا آپ کا کیا منتظر ہے؟ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے گا اللہ اسے کافی ہے، تو کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ اس آیت کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس کے پاس اللہ ہو اس کے پاس سب کچھ ہے، اور جس کے پاس اللہ نہیں وہ محسوس کرے گا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں، کوئی سکون نہیں، کوئی چین نہیں۔ کسی مسجد میں بیٹھ کر تلاوت کرنے اور دھیان لگا کر جو آپ زندگی گزار رہے ہیں، مسجد سے باہر کوئی اس خوشی اور سچ کا متلاشی ہے۔ آپ اپنے اعمال پر غور کرتے ہوئے اللہ کی قدر کو قبول کر لیں۔ ہو سکتا ہے اب آپ کو اپنے پچھلے گناہ یاد آئیں جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر رہے تھے، خاص طور پر وہ گناہ جن کے ذریعے آپ نے دوسروں کو نقصان پہنچایا۔ اپنے دل میں ندامت کے آنسو پیدا کریں اور اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں۔ عزیز سامعین، ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔